انڈیا اسرائیل ایکسس ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کے پروگرام میں پچھلے 3-4 سالوں سے متبادر گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایکسس ہے، اور میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا، کیونکہ آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنز ہیں، ایک زائنسٹ ہے، ایک ہندوتوا والے ہیں، اور یہ گٹھ جوڑ پچھلے 40 سال سے چل رہا ہے۔ آسٹروفسکی ایک موساد ایجنٹ تھا، اس نے کتاب لکھی تھی بائی وے آف ڈسیپشن۔ اس میں کہا تھا کہ اسرائیل نے ہوسٹ کیا تھا انڈین نیوکلیئر سائنٹسٹ کو دیمونا ری ایکٹر میں، جو ان کا کہوٹا ہے 1980 میں، وہاں سے ان کا شروع ہوا تھا، اور پھر انہوں نے منصوبہ بھی بلایا تھا پاکستان پر حملہ کرنے کا 84 میں۔ وہ جنرل ضیاء کو سی آئی اے نے ٹپ آف کیا، آپ نے جواب بھی دیا ان کا، اور اس کے بعد بھی یہ چلتا رہا، اور اب یہ زیادہ مستحکم ہو گیا ہے کیونکہ دونوں کے مشترکہ دشمن مسلمان ہیں، چاہے وہ ایرانی مسلمان ہو یا پاکستانی مسلمان ہو یا فلسطینی مسلمان ہو۔ تو اس حوالے سے یہ ایک انڈیپینڈنٹلی آف اینی تھنگ یہ مودی اور ان کا ہے۔ اور سب سے لیٹسٹ ایگزامپل ہے ایپسٹین فائلز۔ آپ نے دیکھی ہوگی جیفری ایپسٹین، جو ایک موساد کا ایجنٹ تھا، جاسوس تھا، ایجنٹ تھا موساد کا۔ اس نے لکھا ہے کہ جب مودی نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی تو اس نے ایپسٹین کو اپروچ کیا، اور اس نے انیل امبانی کو بھیجا، جو مکیش امبانی سب سے امیر آدمی، اس کا بھائی ہے، ریلائنس گروپ والے، اور اس کو کہا کہ جناب یہ کنوے کر دیں اسرائیل کو بھی اور ٹرمپ کو بھی کہ سب سے بڑا دشمن انڈیا کا چین ہے، اور چین کا جو پاکستان علاقائی پراکسی ہے پاکستان، یہ ہمارے دشمن ہے، اور آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اور اس میں پھر کہا ہے کہ مودی دین سینگ اینڈ ڈانس فار یو ایس پریزیڈنٹ اینڈ اٹ ورکڈ۔ تو اس قسم کا تو وہ جو راستہ ان کا ہے، واشنگٹن، نیو ڈیلی، ٹیل اویو، یہ ایکسس بنا ہوا ہے تھرو دا جوئش لابی۔ نہیں ہوگا، میرا اپنا خیال ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایران از نائدر وینیزویلا، نہ صدام حسین کا عراق ہے۔ ایران نے پوری تیاری کر لی ہے۔ آج بھی ایرانی ایمبیسڈر کو میں مل کے آیا ہوں، ان کا ٹاک تھی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، بڑی دبنگ ٹاک تھی، اور وہ تیار ہے۔ 4 لیئرز بنا دیے ہیں سکسیشن کے، انہوں نے نامنیٹ کر لیا، وہ تیار ہیں شہید ہونے کے لیے۔ تو میرے خیال میں جس دن ٹرمپ نے حملہ کیا خدا نخواستہ نیتن یاہو کے کہنے پر، دیٹ ول بی دا سیاسی موت آف ڈونلڈ۔ تو یہ جو پاکستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے بیہائنڈ دی سین، وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے امریکہ گئے اور اب وہ قطر کے دورے پہ ہیں، یہ تو ہمارا رول تو مثبت ہے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، چاہے پاکستان ہو یا اردوغان ہو یا محمد بن سلمان ہو، ہم، اور ایون مصر بائی دا وے ویری پازیٹیو، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ڈونٹ اٹیک، ڈونٹ ڈو دس، اور اس کی تباہی آپ کے خود آپ کے اوپر ہوگی۔ انہوں نے جو ان کا حشر کرنا ہے ایرانیوں نے، ان کی تباہی بھی ہوگی، لیکن وہ تو پھر جنگ ایسی ہوگی ان کے قابو میں نہیں رہے گی۔ اور آپ فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں، حماس کی، 70 لاکھ یہودی ہیں، 70 لاکھ فلسطینی ہیں، غازہ، آکوپائڈ ویسٹ بینک، اور یہ نہ بھولیں کہ اسرائیل کی بھی 20% پاپولیشن عرب ہے بائی دا وے۔ تو وہ آپ ادھر بھی جو حال ان کا ہونا ہے، ان کا خیال ہے کہ حماس ایک جینوئن لبریشن موومنٹ ہے، جنگ جس کا ہمیں فخر ہے پاکستان کو۔ جب میں خارجہ امور کا سیکرٹری تھا، اپنا چیئرمین تھا فارن افیئرس کمیٹی کا، 2006 میں سب سے پہلے ہم نے دعوت دی حماس کے فارن منسٹر کو، محمود ظہار کو، اور جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، شوکت عزیز پرائم منسٹر تھا، میں نے ان سے پیسے دلوائے، ان کو $2 ملین کیش فرسٹ وقت۔ اس کے بعد ایران نے، ملیشیا نے، باقیوں نے دیے۔ ہم نے تو پورا ٹریک ریکارڈ اس زمانے بھی، حالانکہ وہ گورنمنٹ بڑے امریکہ کے قریب تھی، لیکن آن پیلسٹائن دیکھیں ہمارا بڑا کلیئر واضح موقف رہا ہے، اور کوئی گورنمنٹ چاہے خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو، وہ پوزیشن چینج کر ہی نہیں سکتی۔ پرائم منسٹر صاحب غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں گئے تو اس میں نہ چائنا تھا، نہ رشیا تھا، نہ برطانیہ تھا، نہ فرانس تھا، یہ سارے سیکورٹی کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم نے اس معاملے میں سولو فلائٹ لی، کچھ مسلم کنٹریز ہمارے ساتھ تھے لیکن ریجنل کنٹریز آپ کے ساتھ نہیں؟ لیکن ایران کے علاوہ تو سارے جو مین سٹریم مسلم کنٹری آپ کے ساتھ ہیں اس ایشو پر۔ اور دوسری بات ہے چائنا کے جو بیسٹ فرینڈز ہیں سینٹرل ایشیا میں، قزاقستان، ازبیکستان، جو بیلٹ اینڈ روڈ وہ بھی تھے، اور کمبوڈیا بھی تھا۔ اس سے دیکھیں جی، جو بورڈ آف پیس سے آپ کو صرف، میرا تو یہ گلہ ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کشمیر ایشو ریز کیا وہاں۔ ہاں، جو تقریر کی ہے پرائم منسٹر نے، پاکستان کے نمائندے نے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ کشمیر ایشو بھی ریز کرتے، اور یہ کراس بارڈر ٹیررزم انڈیا جو کرا رہا ہے پاکستان کے خلاف، وہ ریز کرتے۔ آپ ممبر ہیں تو آپ کے خیال میں انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لیکن آج جو سینٹ نے ایک ریزولوشن منظور کر دی ہے، یہ تو سینٹ نے کیا نا جی۔ تو اگر پرائم منسٹر صاحب وہاں میر صاحب آئی ایم سوری، جو کام آپ خود نہیں کر سکتے، یہ ہمارا شیوا رہا ہے ماضی میں بھی، چاہے حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو۔ 2015 میں کیا ہوا جب سعودی عربیہ نے مانگے آپ سے فوج، آپ کی جرت نہیں تھی ان کو نہ کرنے کی،
آپ بھیج نہیں سکتے تھے. سب نے کہا یہ سینٹ پارلیمنٹ فیصلہ کرے, جس میں بھی تھا, اور ہم نے ڈرافٹ کیا وہ ریزولوشن جوائنٹلی, اور اعتزاز احسن اور دوسرے لوگ بھی تھے. تو اور وہ اس کی وجہ سے معاملہ رک گیا, کیونکہ وہ خود نہ کرنے کی جرت نہیں تھی ان کو ڈائریکٹلی. 2015 کی بات کریں, اور اس سے ناراض بھی ہوا یو اے ای آپ سے بہت ناراض ہوا. یہ تو خیر ماضی کی باتیں. اگر میں بورڈ آف پیس پہ ذرا بات کر سکوں, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز جو ہے, اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس پہ فلسطینی نمائندگی نہیں ہے. بالکل. تو اگر آپ غازہ کے بارے میں ایک پلان بنا رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ فلسطینی آواز ہی نہیں سننے کو تیار, ان کو شامل ہی نہیں کیا آپ نے. اور پھر حامد آپ کو یاد ہوگا کہ ان پروسیڈنگز میں ایک ویڈیو دکھائی گئی بورڈ آف پیس. اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا کہ جو سارے ڈیوسٹیشن ہوئی, ڈسٹرکشن ہوئی اور تباہی ہوئی ہے غازہ میں, وہ سب حماس کا قصور ہے. اچھا. اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا, اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا, اور ان کا جو رول ہے وہاں جینوسائیڈ میں 80,000 لوگوں کی شہادت میں 2 لاکھ اور ڈیوسٹیشن کا ہی نہیں کچھ. سو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس کا ممبر نہیں بننا چاہیے تھا. اگر میں بورڈ آف پیس پہ ذرا بات کر سکوں, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز جو ہے, اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس پہ فلسطینی نمائندگی نہیں ہے. بالکل. تو اگر آپ غازہ کے بارے میں ایک پلان بنا رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ فلسطینی آواز ہی نہیں سننے کو تیار, ان کو شامل ہی نہیں کیا آپ نے. اور پھر حامد آپ کو یاد ہوگا کہ ان پروسیڈنگز میں ایک ویڈیو دکھائی گئی بورڈ آف پیس. اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا کہ جو سارے ڈیوسٹیشن ہوئی, ڈسٹرکشن ہوئی اور تباہی ہوئی ہے غازہ میں, وہ سب حماس کا قصور ہے. اچھا. اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا, اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا, اور ان کا جو رول ہے وہاں جینوسائیڈ میں 80,000 لوگوں کی شہادت میں 2 لاکھ اور ڈیوسٹیشن کا ہی نہیں کچھ. سو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس کا ممبر نہیں بننا چاہیے تھا.